اچھا، میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ دوسری شادی کے لیے کیا پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں، یہاں پہ تو لوگوں کی پہلی شادی نہیں ہو رہی، وہ بیچارے ابھی تک پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہماری پہلی شادی نہیں ہوتی. وہ تو غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہماری پہلی نہیں ہو رہی، لوگ دوسری تیسری چوتھی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو عرض یہ کرنی ہے کہ شادی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم نکاح کرو دو دو، جو عورتیں تمہیں پسند ہے، دو دو، تین تین، چار چار، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. پھر فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم یہ خوف رکھتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، تو پھر ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کرو. اچھا، اب انصاف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی اگر تم انصاف سمجھتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تمہیں اس بات کا خوف ہے. دیکھیں، انصاف کس چیز کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کیا آپ فزیکل، جسمانی طور پر آپ اتنے صحت مند ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کو ایک دوسری خاتون کی بھی ضرورت ہے؟ اگر آپ جسمانی طور پہ آپ کی بیوی آپ کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی اور آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، آپ زنا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ چیز آپ کی بیوی کو بھی پتہ ہے کہ وہ فزیکل کمزور ہے، یا اس کی جنسی خواہش ختم ہو چکی ہے، یا وہ اس قابل نہیں ہے، تو پھر تو اس خاتون کو پتہ ہے کہ بھئی میں تو اس کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی، تو لہذا اب ظاہر سی بات ہے اب یہ کیا کرے گا؟ بھئی زنا کرے. تو بہتر ہے کہ بھئی زنا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ نکاح کرے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جسمانی طور پر کوئی اگر ایشو نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے. تو صحت کا ہونا، جسمانی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو بیوی کے اخراجات ہوتے ہیں، جو پہلی بیوی کے اخراجات بھی آپ نے اٹھانے ہیں اور تو دوسری کے بھی اٹھانے ہیں آپ نے. تو کیا آپ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ دو بیویوں کے اخراجات اٹھا لیں، پھر ان سے بچے ہوں گے، ان بچوں کے اخراجات اٹھائیں؟ تو اگر آپ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں تو پھر آپ، کیونکہ آپ انصاف نہیں کریں گے تو آپ ظلم کریں گے، تو ظلم تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کل قیامت کے دن آپ سے حساب ہوگا. تو فائنینشلی بھی آپ کو اسٹرانگ ہونا ہوگا. تو پھر یعنی فزیکلی، فائنینشلی. پھر تیسری صورت میں آپ کو جو ایموشنلی بھی، یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک کے ساتھ تو آپ کا کافی اٹیچمنٹ ہے اور ایک کو آپ بالکل ایموشنلی آپ نے اگنور کیا ہوا ہے. ہاں، ایک قلبی محبت ہوتی ہے، وہ کسی کو اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آدمی کہے کہ بھئی وہی محبت ہو جو پہلی بیوی سے ہے، یا دوسری بیوی سے بھی وہی محبت کرے، یا دوسری بیوی سے بھی وہی محبت کرے جو وہ پہلی بیوی سے کرتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی کوشش یہ کرنی ہے. دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی 2 شادیاں تھیں، اور وہ انصاف کیسے کرتے تھے؟ اگر وہ خربوزہ خرید کے لاتے تھے نا، 2 خربوزے، تو وہ ایک خربوزہ ایک بیوی کو اور ایک خربوزہ دوسری بیوی کو نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک خربوزے کے 2 حصے کرتے تھے، دونوں کے 2 حصے کرتے تھے. تو ایک کا آدھا ادھر اور اس کا آدھا ادھر، اور پھر دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے سائز میں فرق ہو سکتا ہے مٹھاس میں فرق ہو، تو لہذا آدھا آدھا دونوں کا کر کے دیتے تھے. اتنا انصاف کرتے تھے وہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کیا پیارو، بڑا مشکل کام ہے اور انصاف کرنا. اتنا انصاف کرنے والا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ہو سکتا ہے انصاف نہیں کر سکا. تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہاں، کسی کے کوئی اور ایشوز ہیں، کوئی پرابلم ہے، کسی عورت کے بچے نہیں ہیں، تو بچے ابھی نہیں ہیں، بعد میں ہو جائیں گے. ابھی تو 3-4 سال ہوئے ہیں شادی کو. اور پھر آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ بھئی آپ دوسری شادی کریں گے اس سے بھی بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات کی بنا پر تو کیا جا سکتا ہے نکاح. لیکن اس سے پہلی عورت بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کو اطلاع کی ضرورت ضرور، آپ نے اس کو انفارم ضرور کرنا ہے، چھپ کے نہیں کرنا، آپ نے اس کو بتانا ہے. تو میں نے تو دیکھا بھائی، جس نے بھی دوسری شادی کی اور چھپکے کی، بغیر بتائے کی، تو وہ پریشانی میں ہی آیا، وہ پرابلم میں ہی آ گیا، اور اس کی زندگی جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن ہو گئی. اگر آپ نے اپنی زندگی کو اپس اینڈ ڈاؤن کرنا ہے، اور اللہ نے آپ کو بیوی دی ہوئی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ اسی کے ساتھ گزارا کریں اور اسی سے محبت پیدا کریں، ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، کوئی ساتھ سفر میں جائیں، کوئی اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دوسری شادی کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اب زیادہ اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، جتنی تھی اسی پہ اکتفا کریں، ٹھیک ہے. لیکن اجازت نہیں، بتائیں ضرور، چھپ کے نہ کریں.